السلام علیکم۔ آج کی کہانی بہت ہی سبق آموز ہے۔ اگر آپ ایسی ہی اور اسلامک کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رخصت ہو رہا تھا۔ آخری 10 دن شروع ہو چکے تھے۔ ہر طرف ایک ہی چرچا تھی، لیلۃ القدر، یعنی وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شہر کے ایک کونے میں فیصل نام کا ایک نوجوان بہت پریشان تھا۔ اس نے پوری زندگی دنیا کی دوڑ بھاگ میں گزار دی تھی، لیکن اس سال اس کے دل میں ایک تڑپ تھی۔ وہ اس خاص رات پا لینا چاہتا تھا جس سے اس کی زندگی بدل جائے۔ فیصل مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ایک سفید داڑھی والے بزرگ کے پاس گیا اور دھیمی آواز سے پوچھا، بابا میں لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کروں؟ کیا کوئی خاص نشانی ہے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ آج وہی رات ہے؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، لیلۃ القدر کو صرف آسمان کے تاروں یا ہوا کی ٹھنڈک میں مت ڈھونڈو، اسے اپنے اندر کے انسان میں ڈھونڈو۔ فیصل نے طے کیا کہ وہ رمضان کی ہر تاریخ رات 21، 23، 25، 27 اور 29 میں جائے گا۔ 21ویں شب قدر کی رات اس نے پوری رات نماز پڑھی، لیکن اس کا دل بھٹکتا رہا۔ 23ویں رات شب قدر کی اس نے قرآن کی تلاوت کی، پر اسے وہ سکون نہیں ملا جس کی اسے تلاش تھی۔ 27ویں رات شب قدر کی 27ویں رات کو جب فیصل مسجد جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا افطار کا برتن خالی تھا اور پاس میں اس کا چھوٹا پوتا بھوک سے بلکھ رہا تھا۔ فیصل کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ مسجد جا کر اپنی عبادت جاری رکھے یا اس عورت کی مدد کرے۔ فیصل رک گیا۔ اس نے اپنے پاس موجود سارے پیسے اور کھانا اس عورت کو دے دیا۔ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے فیصل کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ تجھے وہ دے دے جس کی تجھے تلاش ہے۔ جب فیصل اس رات مسجد پہنچا اور سجدے میں گرا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے ایک ایسی سکون، اطمینان، امن محسوس ہوئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں جانی تھی۔ اسے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اپنے بندے کی مدد تب تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس رات نہ ہوا میں کوئی شور تھا، نہ دل میں کوئی بوجھ۔ اسے سمجھ آ گیا کہ لیلۃ القدر صرف جاگنے کا نام نہیں بلکہ سوئے ہوئے احساس کو جگانے کا نام ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، یعنی عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سورج ڈھلنے کے بعد روحانی سکون کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں قرآن سننا دل کو سکون دیتا ہے۔ تہجد کی نماز سحری سے پہلے کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اپنے رب سے گر گرا کر مانگنا سب سے اونچی عبادت ہے۔ آخری عشرہ اور شب قدر، رمضان کی آخری 10 راتوں میں اس ایک رات لیلۃ القدر کی تلاش کرنا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ آمین۔